انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے۔ انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو انفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین انا کفیناک المستہزئین۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، گرامی قدر مقررین کرام، پیاری ماں و بہنوں، عزیز بچوں، عربی میں ایک مقولہ ہے، ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحر۔ شعر میں حکمت پیش کی جاتی ہے، مختصر الفاظ میں بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ جو شعر حکمت سے خالی ہے اس کو شعر نہیں کہا جاتا۔ اصل شعر برائے ادب یا برائے زندگی جو ہو اس میں کوئی نکتہ ہوتا ہے۔ دوسرا، عرب کہتے تھے ان من البیان لسحر، خطاب، بیان، تقریر جادو ہے۔ اور عرب جب تقریر کرتے تو ننگی تلوار کھڑا کرتے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے، اور اس کی نوک بھی کبھی اسے آر پار ہو جاتی، وہ تقریر کے جوش میں اتنے رہتے کہ ان کو ہوش نہیں رہتا، اور لوگ ساکت پتھروں کی طرح جامد بیٹھے رہتے۔ اس کے نمونے آج ہم نے مشاہدہ کیے۔ آتش جوان تھا، مجھے بھی اپنی جوانی یاد آئی۔ عزیزم برادرم عبدالعزیز کو دیکھ کر، برادرم کاظم بھائی کو دیکھ کر مجھے بھی جوش آیا، ابھی بھی ہے۔ عمر 62 سے تجاوز ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ جوش کم ہے۔ میں اس کی کچھ واقعات سیرت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مومن بوڑھا ہوتا ہی نہیں، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ کیوں؟ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ ان المؤمن القوی احب الی اللہ۔ المؤمن القوی پاورفل ہے، اور اس کے اندر ایج ذکر نہیں کی گئی ہے، وہ 18 سے ٹین ایج میں ہے، 40s میں ہے، 50s میں ہے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ وفی کل خیر، بعد میں کہا گیا ضعیف اور کمزور میں، تو مومن ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ بات حالات حاضرہ کی ہے۔ میرے شاگرد، میرے ہم نشین لوگوں کو 45 منٹ ملے تو مجھے کتنا ملنا چاہیے؟ آج کی تاریخ میں ختم کریں گے، انگریزی تاریخ کے لحاظ سے 40 منٹ۔ چلیے، حکم صادر ہو گیا صدر صاحب کے لیے، پابندی کروں گا۔ دیکھیے، سیاسی حالات کے اوپر ایک گہری 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 بات بتانے جا رہا ہوں میں۔ ہمارے میڈیا ماسٹرز بھی موجود ہیں۔ یہ جو اگنی پتھ جو پروگرام ہے، یہ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری چال ہے۔ کیا چال ہے؟ ہو سکتا ہے میڈیا سن رہا ہو، بات پہنچے، یقیناً پہنچے۔ یہ 4 سال نہیں ہے، اگلے 10 سال میں 4 سال 4 سال 4 سال 4 سال کر کے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو تیار کرنا ہے، وہ بھی نوجوان نسل کو۔
اب آگے جو سیاسی حالات ہیں جو بتائے آپ 3P کے مقابلے میں، یہ 3P ان کے پاس ہے، یہ 3P ہمارے پاس ہے، ہم پی کے سو رہے ہیں. تو یہ 4 سال کے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ نوجوان تیار ہوں گے. اس کے بعد ان کے سنگٹھن، تنظیمیں اور ان کے لیے بہت ساری اس طریقے کا میدان ہموار کیا جائے گا کہ اب تو تم ٹرینڈ ہو، تمہارے لیے ایمولیشنز استعمال کرنا، ویپنز استعمال کرنا بڑا کام نہیں ہے، یہ ایک تیاری ہے. لیکن یہ پہلے نہیں سمجھا سکتے تھے. یہ لوگ اندر آ جاتے تو ان کے ذہن سازی کی جاتی، کیونکہ سارے جتنے حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہیں انگلیوں پر ناچ رہے ہیں 2-3 لوگوں کی. تو یہ اس اسکیم میں ناکام ہو گئے اور بچے بھی پھر گئے. تو یہ دراصل اس اگلے 10-20 سال کی تیاری ہے جو اگنی پتھ کے نام سے شروع ہو رہی ہے، کہ اب پورا میدان اگنی پتھ ہوگا. نام بھی اسی سازش کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اب اگلے ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تم کو زندہ جلائیں گے. اور اس کے آگے آگے اسٹریٹجیاں، تیاریاں، مختلف قسم کی حکومت جب سرپرستی کرتی ہے تو بہت ساری چیزیں سہولت ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ خطابات میں آپ نے سنا، امپائر، روم کا امپائر بھی، کسرا کا امپائر بھی کچھ نہیں کر سکا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ باتیں پہلے میں اس پر ذکر کروں گا، پھر کچھ باتیں عظمت رسول پر ذکر کروں گا، پھر کچھ باتیں اہانت رسول کا کیا ہے انجام. 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مومن نچلا نہیں بیٹھتا، مطلب نکما نہیں ہے، سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے. دلیل نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چپل تیار رکھو. گھر کے باہر نکلنا ہے، کسی بھی وقت نکلا جا سکتا ہے، کوئی بھی حالات پیش آ سکتے ہیں. یہ بات مکے کے حالات میں نہیں کہی، آپ نے مدینے میں کہی. پورا امن ماحول ہے، پھر بھی آپ نے کہا چپل تیار رکھو، سواری کے لیے نکلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر مومن کے ہر فرد کو تیار رہنا ہے. تو آپ اپڈیٹ رہیں، ہمیشہ اپڈیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپڈیٹ رہیں، واٹس ایپ پہ اپڈیٹ نہیں رہیں، ذہنی طور پر اپڈیٹ رہیں، مینٹلی طور پر اپڈیٹ رہیں، فزیکلی اپڈیٹ رہیں. المومن القوی فزیکلی ہے یہ. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ایج کی ایج میں ہیں، 57 یا 58 کی ایج میں ہیں. نماز پڑھ کر باہر آئے مسجد نبوی سے، صحابہ اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں. عصر کے بعد کا وقت ہے، سورج ہلکا سا ڈھل رہا ہے، کچھ بادل چھائے ہوئے ہیں. ایسا محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، باہر سے کوئی حملہ آور ہو گیا، کوئی باہر سے حملہ آور ہو گیا. اگر ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ارے میاں دیکھو بیٹا کیا ہو رہا، باہر آواز کہیں کو آ رہی، ارے بھائی ادھر دیکھو کہیں کو آواز آ رہی، بھائی ادھر بالکنی میں کھڑے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، علی ہیں. آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا. ایک ننگی پیٹھ پر گھوڑے کی سوار ہو کر چند منٹ کے اندر مدینے کا چکر لگا کر کہا نارمل حالات ہیں، پیسفل ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں ہوا. پورے مدینے کا چکر لگایا، جو کم از کم 10 سے 12 کلومیٹر اس وقت کے ایریے کے لحاظ سے، اطراف کے لحاظ سے.
حدود حرم کے لحاظ سے جو ہو سکتا ہے، جہاں سے وہ مداخل، وہ مخارج، انٹری اور ایگزٹ کے جو طریقے تھے پورے گھوم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہا یہ کچھ نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم دوسرے پر تکیہ لگاتے ہیں، دوسرے پر ٹیک لگاتے ہیں، اپنا کام ہم خود نہیں کرتے۔ تو اس امت کا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پر اپنا کام خود کریں، دوسروں پر نہ ڈالیں۔ ایک وقت کا واقعہ بتاؤ نا، ہم لوگ تیار ہیں، کتنے تیار ہیں دینی طور پر، عملی طور پر؟ خطبہ دیا جمعہ کا ایک مسجد میں، خطبہ دینے کے بعد ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا میرا۔ میں نے پورے مجموعے سے، اسٹیج سے اتر کے کہا کہ بھائی میرے وضو کر کے آنے تک دیر ہو گئی، کوئی آ کے نماز پڑھائی۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کیا تیاری ہوئی؟ 2 رکعت نماز جو ہمارے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، کوئی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا، جو روز پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں۔ اچھا، ابو بکر اللہ کے رسول کی ایج میں 2 سال کا فرق ہے، اور یہ بھی اس وقت ابو بکر بھی کوئی 57 58 کی ایج میں ہے۔ فجر کے بعد کا ماحول ہے، فجر کے بعد کا ماحول ہے، فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ فجر کے بعد صحابہ کا ایک معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے اور آپ سے اپنے خواب ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پوچھتے بھی تھے، تو صحابہ اپنے خواب، اپنی ضروریات ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پر مساجد میں 2 مرتبہ نماز کے بعد لوگ آ کے امام سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ فجر کے بعد سنت نہیں ہے، عصر کے بعد سنت نہیں ہے۔ یہ دراصل امام قوم اپنی امت کے حالات جاننے کا طریقہ تھا، آج کل چندہ جمع کرنے کا طریقہ، یا ان کے مسائل ذکر کرتے تھے یا ان کے حالات کے اوپر ذکر کرتے تھے۔ تو ابو بکر 57 50 ایج کی عمر میں ہیں، فجر کے بعد کا واقعہ ہے، بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں۔ ابو بکر کتنے ایکٹیو تھے، دیکھیے، زندگی ایکٹیونیس کا نام ہے، حرکت زندگی ہے، ورنہ آپ میت ہیں، مردے کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ ہم میں اور مردے میں وہی فرق ہے، اگر ہم زندہ رہ کر حرکت نہیں کر رہے ہیں تو وہ مردہ تو بیچارہ ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے۔ مالی جرحن بمیت ایلام، مردے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم بھی ویسی بے حس ہیں۔ کہا جاتا ہے جذبات سب کچھ ہوتا ہے لیکن بہہ جاتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من صام منکم، من صائم منکم، تم میں کوئی روزے دار ہے؟ صحابہ کے درمیان میں ابو بکر نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، کوئی روزے سے ہے؟ فجر کے بعد سحری کر کے تھا، ابو بکر نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، من تصدق، کس نے صدقہ کیا؟ بھائی فجر کے بعد کون سا ماحول ہے صدقے کا؟ سورج طلوع ہی ہو رہا ہے، پوچھے کہ من تصدق منکم، کہا انا یا رسول اللہ۔ ابو بکر جھوٹ بولیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صدیق۔ تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، من عاد مریضا، کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ انا یا رسول اللہ، میں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من تبع منکم اليوم جنازتا، تمہیں سے کسی نے کسی جنازے کے پیچھے چل کر گئے، تشیع الجنازہ کیا؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ۔ ابو بکر اس لیے ہیں، ابو بکر کے پاس لمبی عبادتوں کی فہرست نہیں ہے، ابو بکر عملی آدمی تھے، عملی ایکٹیو تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، علی آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر ہے؟ علی کی طاقت
وہ ایک دروازہ جو 10-10 20-20 40-40 ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا. علی آپ سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے؟ کہ ہاں. کہا کون؟ کہا ابو بکر. کہا ابو بکر. کہا کہ میں بچہ تھا اور وہ لوگ اللہ کے رسول پر ہجوم کرتے تھے اور وہ ڈیفنس کرتے تھے، سینہ سپر ہو کر کھڑے رہتے تھے 40s کی ایج میں. تو ابو بکر اسی لیے تھے کہ وہ ایکٹیو تھے. اور یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے کہ مومن ایکٹیو ہو، اور ایکٹیو آدمی ہمیشہ متحرک آدمی جب رہتا ہے، متحرک زندگی میں برکت ہے، متحرک زندگی میں خیر ہے، متحرک زندگی میں اللہ کی رحمتیں فضائل نازل ہوتے ہیں. ایک طویل موضوع ہے تحریک کیا ہے، تحرک کیا ہے. کتنی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں. آدمی کو بعض جگہوں پر جب انسان میں ایکٹیو نہیں رہ سکتا ہے تو اس کو ایکٹیو رہنے کے لیے رمضان یعنی روزے جیسی عبادت کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا گیا. آپ سست نہیں پڑنا. رمضان میں اگر آپ سفر میں ہیں تو روزوں کی چھٹی کیوں ہے؟ مومن کو کمزور نہیں پڑنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اجازت دی تھی. کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. جو روزہ رکھے وہ ڈھیلے پڑ گئے، پانی کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور جو روزہ نہیں تھے ان کی خدمت کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر صائم مفطرون نے صائمون پر سبقت لے گئی اجر میں. یہ مقصد یہاں پر ایکٹیو ہونا تھا. اس کا روزے کا ثواب اجر وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ ہے کتنے ایکٹیو یہ بتایا گیا. تو ہماری عملی زندگی اگر حرکت سے خالی ہے تو ہم میت ہیں، اور میت کا کوئی وزن نہیں ہے، میت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جتنے دن میت ہمارے درمیان میں جنازہ پڑا رہے گا اتنا مصیبت اور اتنی زیادہ تعفن بدبو پیدا ہوگی. تو ہماری سستی ہمارے دل کو بیمار کر رہی ہے، کمزور کر رہی ہے، اور ہم پر تہ در تہ ایسی بہت ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں. میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، قرآن کی آیت پڑھی شروع میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. آپ کر گزریے، اپنے کام پہ جاری رکھیے. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہلوں کے منہ مت لگیے. کتے بہت بھونکتے ہیں تو ہر بھونکنے والے کا جواب نہیں دیا جاتا. ایک علمی ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ ایک علمی طریقہ ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مشن ان اونچی حرکتوں سے کہیں آگے کی چیز ہے. ان اونچی حرکتوں پر آپ مت جائیے. جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جہاں تک ایسے ناہنجاروں، نالائقوں، بیوقوفوں، کمینوں، لچوں، بدماشوں کا معاملہ ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، مذاق کرنے والے، ٹھٹا اڑانے والے، کارٹون بنانے والے، برا بھلا کہنے والے، آپ کے عقیدے، آپ کے اخلاق پر حرف گیری کرنے والے ہم دیکھ لیں گے. اللہ تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا کفیناک المستہزئین. اور یہ معاملہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ امت کے ساتھ بھی ہے. اگر کوئی سچے مومن مخلص انسان کے ساتھ اس طریقے کا ہو رہا ہے، اوپر والا دیکھے گا. ایک گھر گرا، کروڑوں کروڑوں کی جائیداد ملک کی تباہ و برباد ہو گئی. کتنے گھنٹے گزرے تھے؟ کیوں آفرین کی بددعا نہیں گئی؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
تو رسول کے اوپر آواز اٹھانے والے لچے لفنگے ناہنجار قسم کے لوگوں کے ہم منہ لگے تو کیا کہا؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھی پر بیٹھ کر جا رہے تھے. جسے راستے میں ہوتا ہے نا کچھ کھوکے اوکے لگے ہوئے چائے خانہ وغیرہ جیسا ٹی سٹال وغیرہ ہوتا ہے، تو ویسے ایک جگہ پر عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اور اس کے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے جمگھٹا بنائے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہ وہاں کا بادشاہ بننے والا ہے اور اس کی تیاری بھی خزرج والے کر چکے تھے اور اس طریقے کا ماحول بھی پیدا ہو گیا تھا. تو جب وہاں سے بادشاہ کے پوزیشن میں تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھی پر سے گزرے بیٹھ کر تو کیا کہا؟ عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن ابی سلول نے، دور ہٹو دور ہٹو، تمہارے گدھی کی بو مجھے آ رہی ہے، دور ہٹو. عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا؟ کہا کہ اے بے وقوف کمینے انسان، اللہ کے رسول کی گدھی کے پیروں کی بدبو تجھ سے کہیں زیادہ پاک ہے. اطیب نتن حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ گدھی کے پیروں کی جو دھول ہے، اس کی جو بدبو ہے، اس کے جسم کی جو بدبو ہے، وہ کہیں زیادہ پاک ہے تمہاری گندی ذہنیت سے. مدینے میں صلح حدیبیہ کا جب واقعہ صلح حدیبیہ کا پیش آ رہا تھا تو مدینے سے صحابہ صلح حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالے تھے. تو اس میں ایک صحابی تھے عروہ بن مسعود الثقفی. یہ نیویگیشن کے لیے آئے تھے، ڈائلاگ کے لیے، کہ مسلمان سے گفتگو کریں گے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے صلح حدیبیہ کی تفصیلات میں. اس درمیان میں عروہ بن مسعود الثقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. ابو بکر بازو کھڑے ہوئے تھے، ایسے زور سے اس کو جھٹکا دیا، اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا. پوچھنے لگا، ارے تم بتوں کی شرمگاہوں کی پوجا کرنے والے میرے رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ کیا ہے عظمت رسول میرے بھائی؟ تم بتوں کی شرمگاہوں کی پوجا کرنے والے. کتنا خیال رکھا تھا. صلح حدیبیہ کا 1600-1400 کا جو مجموعہ تھا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، کوئی قطرہ زمین پہ نہیں گر رہا ہے، صحابہ اپنے جسم پر مل رہے ہیں. ام ہانی کے گھر آپ جا کر لیٹ جاتے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کس ماحول میں اے سی چل رہا ہے، فین چل رہا ہے، اتنا سارا مجموعہ ہے، تپتی دھوپ مکے کا ماحول. چارپائی پر لیٹ گئے، پسینے سے پیٹ بھیگ گئی. ام ہانی ایک بوتل میں ان قطروں کو جمع کرتی. ام ہانی اس بوتل سے ان قطروں کو جمع کرتی ہیں ہمارے عظمت رسول کی پسینے میں. اگر سیرت کے واقعات میں قاضی ایاز نے جو کتاب الشفا میں لکھا ہے، اگر پڑھتے جائیں گے تو ہماری عقل حیران زدہ رہ جاتی ہے، حیرت زدہ رہ جاتی ہے. ہم اپنے رسول کی عظمت کو عظمت کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا رفعنا لک ذکرک، رفعنا لک ذکرک. قیامت تک کے لیے دنیا کے ہر کونے کونے میں، چپے چپے میں کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دنیا میں 5 کروڑ مسجدیں ہیں، ہر خطبے میں نماز پڑھی جاتی. بیک وقت پوری دنیا آپ پر درود و سلام بھیجتی ہے، اذانیں بلند ہوتی ہیں. دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہو. آپ نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک چلے جائیے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت اذان کا وقت ہوتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عظمت رسول. قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا. گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائیو تمہارے درمیان میں ہے، اس کو ہم نے گمراہ نہیں کیا. ما ضل صاحبکم وما غوا. علمہ شدید القوا. وہ فرشتہ جس کے پر دونوں طرف پھیلے ہوئے ہیں، پورے مشرق و مغرب کو وہ کور کر رہے ہیں، مشرق و مغرب کو وہ کور کر رہے ہیں. وہ سکھاتا ہے، آسمانی وحی لے کر آتا ہے. علمہ شدید القوا. علمہ شدید القوا جبرائیل امین کی تفسیر ہو. حضرت ام ایمن روئی. ابو بکر و عمر 15 دن کے بعد جب ان سے ملنے کے لیے گئے رسول کی وفات کے بعد، پوچھا مائی کیوں رو رہی ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے. پھر انبیاء آتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا وقت ہو جاتا ہے. بیٹے ام ایمن اللہ کے رسول کی منہ بولی ماں تھی. ابو بکر عمر ان کے سامنے بچے تھے. اللہ کے رسول کو انہوں نے گودوں پالا تھا. عبد المطلب نے ان کی ماں کی وفات کے بعد ان کو ذمہ داری دی تھی. ماں کی وفات کے بعد خود گودوں لے کر آئی تھی. کہا مائی کیوں روتی ہے؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے. کہا کہ میرے بچوں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد کا انتقال. اب جبرائیل زمین پر نہیں آئیں گے، زمین سے برکتیں رخصت ہو گئی، زمین سے برکتیں رخصت ہو گئیں. فدنا فتدلى. جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام لے کر اس زمین پر 6000 مرتبہ آئے تھے. کبھی احادیث، کبھی قرآن کی آیتیں، احکامات. علمہ شدید القوا. آپ کو قرآن نے کہا علم نشرح لک صدرک. 2 بار آپ کے انسانی آلودگی کو ذہن سے جسم سے نکال کر پاک کیا، شرح صدر کیا. معراج کے موقع پر بچپن میں رسول کی عظمت بہت 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 اونچی ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. انک لعلی خلق عظیم. یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی یہاں پر اس مجلس میں. اللہ کے رسول اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، نہیں. اعلیٰ اخلاق جہاں ختم ہوتے ہیں اس کے بعد رسول کے اخلاق ہے. اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، اونچائی کے لیے. جیسے میں کہوں یہ میرا موبائل ٹیبل پر ہے، ٹیبل جہاں ختم ہوا وہاں سے موبائل ہے. جہاں انسانیت کے اخلاق ختم ہوئے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شروع ہوئے. انک لعلی خلق عظیم. عربی بڑی باریک زبان ہے بھائی، بڑی فصاحت و بلاغت کی زبان ہے. اس کے اندر بڑے نقطے ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی بلاغت ہے، بڑی فصاحت ہے. بڑی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، محنت کیجیے. حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، فتوحات ترکی تک پہنچ گئی تھی. حضرت عمر سے انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ترکی زبان میں خطبہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن ترکی زبان میں ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے مفہوم کو ادا نہیں. ان کو عربی سکھاؤ، ان کو عربی سکھاؤ، ان کی زبان میں خطبہ دینے کی اجازت نہیں تھی.
اور بسا اوقات حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بعض باتیں، جبکہ آپ شاعر ہیں، جبکہ آپ فصیح افصح العرب میں آپ کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں مجھے بدو عربی لوگوں سے معلوم ہوئی. اس عربی کی خصوصیت افصح العرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کہا دو لوگ لڑنے آئے اپنے کنویں کے بارے میں، ایک کہنے لگا یہ کنواں میرا ہے، ایک کہنے لگا یہ کنواں میرا ہے. دونوں دیہاتی آئے حضرت ابو بکر عمر کے پاس فیصلہ لے کر. ایک نے کہا انا فطرتھا، حضرت عمر نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. فطرہ اس کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے پیدا کیا، حفرہ اس کو کہتے ہیں جو کبھی بھی ہو سکتا ہے، کھودنے کے بعد دوبارہ بھی کھودا جا سکتا ہے. تو اور عربی زبان میں فاطر السماوات والارض کے زمین و آسمان کو اس سے پہلے نہیں پیدا کیا گیا تھا، اللہ ہی نے پیدا کیا. فرق ہے کلمات میں، خلقہ کے میں، فطرہ میں فرق ہے. تو عظمت رسول ایک ایک چیز میں، عملی زندگی کے ہر پہلو میں. وہ ابھی جو آیت پڑھی گئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جانتے ہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بھائی. سن لیجیے نوجوانوں، اپنی معاشی مشکلات میں ہم اپنے آپ کو بہت پریشان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مفلوق الحال میں ہی ہوں، میرے سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے. آئیے یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جنگ احزاب 10,000 کا لشکر آ کے باہر پڑا ہوا ہے، 4,000 صحابہ خندق کھود رہے ہیں، سب لوگ 10-10 گز لیے ہیں، اللہ کے رسول اپنے حصے میں 20 گز لیے ہیں. لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں. سب لوگ 10-10 گز، 4,000 میں 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، کھودنا ہے. سب کے حق میں 10-10 گز ہے پتھریلی زمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں 10 گز نہیں 20 گز زمین لی، اور باہر سے آنا جانا بند ہے، سامنے لشکر پڑا ہوا ہے. تو گھر کے اندر کا، مدینے کے اندر کا غلہ ختم ہو گیا ہے، صحابہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، کچھ کہتے نہیں زبان سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دامن اٹھاتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، پیٹ پر پتھر ہے. پتھر اس لیے کہ نقاہت سے جھک نہ جائے، کمر سیدھی رہے، چھوٹے سے پتھر باندھتے تھے. کیا جواب دے سکتے ہیں آج کے لیڈر؟ کیا جواب دے سکتے تھے؟ ارے ٹھیک ہے تم کو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے یہ حالات آج نہیں کل ہو جائیں گے، آ رہا ہے ہم نے غلہ آ رہا ہے راستے میں ہے، پہنچ جائے گا، پوری سہولت ہو گئی ہے، انتظام ہو گیا. ایسی جھوٹی تسلیاں دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اپنا دامن اٹھایا، 2 پتھر ہیں. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسی وقت آسمان سے وہی نازل ہوئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں، قیادت اس کو کہتے ہیں کہ عمل عام آدمی سے دگنا کرے. ایسے ہی لوگ کچھ کام کر گئے، ایسے ہی لوگ کچھ کارنامے انجام دے گئے. آپ جانتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی جو قائم ہوئی، سر سید نے قائم کی تھی، وہ ایک دن دوپہر میں ننگے پیر چلتی دھوپ میں چل رہے تھے، چلتی دھوپ میں ننگے پیر علی گڑھ میں. لوگوں نے پوچھا چپل پہن لیتے، اس کے بعد آپ ٹہلتے، یہ دھوپ میں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ احساس اپنے اندر پیدا کروں کہ میری بات دوسروں تک کس درد کے ساتھ پہنچے گی. میں اس احساس کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، اس تکلیف کو.
تو اس کے بعد وہ کارنامے انجام ہوئے کہ وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ایک مدرسے سے ایک اسکول سے وہ شکل اختیار کی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو پرسن تھے. کہیں کوئی لمحہ آپ کا بیکار نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے گھر میں رہتے اپنے چپل کو سیدھا کر لیتے, سی لیتے, کپڑے سی لیتے, صفائی کر لیتے, اذان کا وقت ہوتا تو چھوڑ دیتے, چلے جاتے. ایکٹیونیس. حالات زندگی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے کے لیے 3 صحابی آئے اور تینوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات سن کر انہیں کہا کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں تو ہمارا کوئی عمل ہی نہیں ہے. میں شادی نہیں کروں گا, میں رات بھر نماز پڑھوں گا, میں روزے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ زندگی نہیں, یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ دنیا داری سے کٹ کر عبادتوں میں لگ جاؤ. عملی زندگی ہے. یاد رکھیں بھائی, یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے. ام المومنین میمونہ کے گھر سے مسجد نبوی آنا چاہے, فضل بن عباس کو بلایا, حضرت علی کو آیا, قدم نہیں اٹھا سکتے تھے, گھسیٹ کر, پیر گھسیٹ کر آئے, مسجد آئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے عمل کو, اپنی ایکٹیونیس کو موت تک جاری رکھو, موت تک. ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے اسلام میں, نہیں. ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی تو سب سے پہلے نماز کو اٹھا دیا جاتا, کیونکہ جوان عورتوں کو قضا کر سکتی ہیں روزے, قضا کر سکتی ہیں نمازیں, ان کو کہا گیا کہ نہیں مت پڑھو پیریڈ کے زمانے میں. لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تو ان کو کوئی معافی نہیں ہے. مرنے تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ایکٹیو ہونے کی علامت ہے. گھسیٹتے ہوئے آئے, بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, گھر گئے نماز کے بعد, بیچ میں نصیحت کی, عشاء کی نماز کے لیے آپ بے ہوش ہو گئے, اٹھنا چاہ رہے تھے, بے ہوشی ہو گئی, آنکھ کھلی تو پہلے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ مجھے تیار کرواؤ, مجھے نہلاؤ, مجھے وضو کرواؤ. کروایا گیا, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے تو پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا فکر ہے, ذہن کیسے کام کر رہا ہے, آپ اٹھ نہیں سک رہے ہیں, پیروں کے اندر شل ہو گئے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے. کہنے کہ مجھے وضو کرواؤ. 3 مرتبہ وضو کروایا گیا. 3 مرتبہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. 4تھی مرتبہ جب بے ہوشی طاری ہوئی, اس وقت آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے رہ سکتے. وہ مصلی جس پر آپ نے 10 سال مسجد نبوی پر امامت کی تھی, آپ اتنا ہی فاصلہ تھا 60 قدم کا. مسجد کی چوڑائی 60 قدم تھی اور مصلی جہاں تک آتا تھا وہاں تک آپ کے کمرے سے 40 قدم ہوتے تھے. اتنی بھی آپ مسافت طے نہیں کر سکے, لیکن آپ نے کوشش کی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بندہ ربانی ہوتا ہے, رمضانی نہیں. بندہ ربانی ہوتا ہے موقع کے لحاظ سے نہیں. پروگرام ہے یہ جمع ہے, فجر میں یہ تعداد کیوں نہیں ہوتی بھائی, پوچھا گیا نا سوال. یقین مانیے جب ہماری جماعتوں سے, گھروں سے ایسی تعداد فجر میں آئے گی تو ان پر رعب چھائے گا. ہمیں کسی لڑائی کی ضرورت نہیں, کسی جنگ کی ضرورت نہیں. صحابہ ایک غزوے میں بار بار کوشش کر رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, کامیابی نہیں مل رہی ہے. کافی عرصہ گزر گیا, کئی دن گزر گئے. تو صحابہ نے بیٹھ کر سوچا کہ کیا بات ہے, کبھی ایسا ہوتا نہیں
کہ ہمیشہ کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے، اور یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے غور کیا کہ ہم سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے، اور وہ ہے مسواک کی۔ تو دوسرے دن صحابہ پہلے جنگلوں میں چلے گئے، مسواکیں توڑ کر اپنے دانتوں کو گھسنے لگے۔ کفار پر ایک روب چھا گیا، کیا یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے؟ کیا اپنے دانت ایسے تیز کر رہے ہیں؟ روب چھا گیا۔ اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کیا، پھر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ ہم کتنے فرائض چھوڑ رہے ہیں، کتنے حقوق العباد کا ہم گلا گھونٹ رہے ہیں، کتنے حقوق اللہ ہمارے سر پر سوار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم۔ اس جرم میں اسلامی عدالت قتل کا انتقام بھی نہیں لیتی، بدلہ نہیں لیتی۔ رنگیلا رسول ایک کتاب لکھی گئی تھی آزادی سے پہلے لاہور میں، اور اس کا لکھنے والے کو ایک پٹھان نے قتل کر دیا تھا۔ تو عدالت نے کہا گیا، علامہ اقبال کے پاس وہ گئے تو ان سے کہا گیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مکر جاؤ، ثابت نہیں کر سکیں گے یہ لوگ قتل کیے گئے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، اس جرم میں تم پیچھے نہیں ہٹنا، یہ جرم نہیں ہے، یہ حق ہے جو تم نے کیا۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی بیوی یہودیہ تھی، بعض روایتوں میں لونڈیا تھی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی۔ انہوں نے اس کو سمجھایا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اپنی حرکت پر قائم رہی۔ ایک دن جب وہ گھر پر آئے تو وہ وہی اپنی بکواس کر رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ آج اس کا قصہ پورا کروں گا، اور رات میں سو گئے تو ایک کدال لا کر اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن مدینے میں قبر پہنچ گئی، اور اس کی لاش کو مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا، اور قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے قاتل اس کا؟ پہلے میں کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار اللہ کے رسول نے پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسرے میں ایک صحابی کھڑے رہے، کہنے لگے کہ انا یا رسول اللہ۔ پوچھے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی ہے، میری بڑی خدمت گزار تھی، ہمارے میں بڑی محبت بھی تھی، یہ میرے 2 پھول جیسے بچوں کی ماں بھی ہے، لیکن یہ آپ کی شان میں ہمیشہ گستاخی کرتی تھی، اور میں نے اس کو بارہا سمجھایا، یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئی، تو میں نے کل رات اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دمہا حدر، اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ناموس رسالت پر، عظمت رسالت پر کوئی حرف گیری کرتا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے نے تھوک دیا اللہ کے رسول کے منہ پر، نعوذ باللہ من ذالک اتبان۔ اللہ کے رسول نے ایک بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب کانپ گیا، کہا کہ محمد کی بات خالی نہیں جاتی، شام کا سفر کر رہا تھا، قافلے والوں کو کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اپنے درمیان میں رکھنا۔ راستے میں قافلہ پڑاؤ ڈالا تو اس کو اونچی جگہ پر بیچ میں درمیان میں رکھا گیا۔ رات میں شیر آیا، ان تمام لوگوں میں سے سونگتے ہوئے اسی ابن لہب کو چیر پھاڑ کر دیا۔ انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ، غور کیجیے،
پروٹیکٹ کرنے سے پہلے تھوڑا غور کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کا مذاق اڑایا گیا. نوح کی کشتی کا مذاق اڑایا گیا, موسیٰ کا مذاق اڑایا گیا, عیسیٰ کا مذاق اڑایا گیا, شعیب کا مذاق اڑایا گیا. تمام انبیاء اس میں آزمائے گئے. کہا کہ اللہ نے کہا املیت لہم, میں نے انہیں یہ چھوٹ دے رکھی ہے, تھوڑی سی ڈور ڈھیل کر دی ہے. فاملیت لہم فاملیت للذین کفروا, یہ کافرین ہیں, ان کو میں نے ڈھیل دیے. ثم اخذتہم فکیف کان عقاب, پھر میں انہیں پکڑ لیا, کیسا تھا ان کا عذاب. نوجوانوں, ایک کتاب کا نام بولتا ہوں, دیکھیے پڑھنا, وقت نکال کے پڑھنا. اس سے بہتر کتاب ہمارے لیے مطالعے کے لیے سیرت میں نہیں ہو سکتی ہے. رحمت للعالمین, اس کے مصنف ہیں سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ. انہوں نے انا کفیناک المستہزئین آیت کے ضمن میں 70 سے زیادہ دشمنان اسلام کے نام لکھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی. ان کی موت کتے کی موت ہوئی, ان کی موت ذلیل موت ہوئی. کسی کو معمولی زخم آ گیا, وہ کینسر بن گیا. کسی کو کاٹا چبھا وبال آ گیا. کسی کی آنکھ, تھوڑی سی آنکھ آ گئی, زندگی ختم ہو گئی. ایسے 70 سے زیادہ واقعات ہیں انا کفیناک المستہزئین, جو سازشیں مکے میں کی گئیں اور مدینے میں جو یہودیوں نے کی. کبھی پتھر ڈالنے کی کوشش, کبھی گڑھے میں گرانے کی کوشش. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کا بدلہ لیا. کعب بن اشرف کو کس طریقے سے اللہ کے رسول کا دشمن تھا, صحابہ نے, محمد بن مسلمہ نے کیسے اس کا قتل کیا. امیہ ابن خلف, بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی میں تکلیف دیتا تھا, اس کو قتل بھی امیہ بن خلف کو حضرت بلال ہی کرتے ہیں. ابو لہب, قیامت تک کے لیے عبرت. اللہ کے رسول کو کہا تبا لک یا محمد, تمہاری خرابی ہو, آج تم نے ہمارا دن سائر اليوم برباد کیا, پورا دن ہمارا برباد کیا. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی, رسول کی زبان میں گستاخی یہ پسند نہیں آئی. سگا چچا وہی نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. قیامت تک کے لیے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد 13 سال رہا. اگر وہ اسلام لا کر ان کو جھٹلا سکتا تھا, بتا سکتا تھا یہ قرآن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. توفیق نہیں ملی. موت اتنی بدترین ہوئی کہ اس کے جیتے جی اس کے جسم سے بدبو آتی تھی. نیزے پر اس کے گھر والے اس کو کھانا دیتے تھے. جب مر گیا تو اتنا سڑ گل گیا کہ لوگوں نے اس کو پتھروں سے مار مار کر گڑھے میں ڈال دیا, لکڑیوں سے ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال کر پتھر ڈال دیے حبشیوں نے. انا کفیناک المستہزئین, اللہ ڈھیل دے رہا. ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا ہے. پہلے ہم خود عظمت رسول کو سمجھیں. ایک صحابی, ایک عیسائی صحابی بنا, پڑھا لکھا تھا, اللہ کے رسول نے کاتب وحی بنایا. سورہ بقرہ اور مائدہ کی آیتیں بھی اس نے لکھی. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے توفیق چھین لی, مر گیا, عیسائی بن کر مر گیا. جسے آج بتا رہے نا بیک سابقہ مسلمان. تو اور لوگوں میں یہ کہنے لگا محمد کو کچھ آتا جاتا نہیں, میں پڑھا لکھا تھا, وہ جو بولتے تھے میں اپنی طرف سے بولتا لکھ کر بتاتا تھا, محمد کو کچھ آتا جاتا نہیں. یہ پروپگنڈا کرنے لگا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک بد دعا کی, اللہم ارینا آیتا فیہ,
اے اللہ تو اس کو نشانی بنا دے، اے اللہ تو اس کو دنیا کے لیے ایک عبرت والی نشانی بنا دے۔ مر گیا، لے آ کے قبر میں دفن کیا، دفن کر کے واپس آئے تو لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ زمین نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی زمین کو، کہ اس کی لاش کو باہر نکال کر پھینک دو۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے دشمنی کے تحت اس لیے کیا، اور گہرا گڑھا کھودا، دفن کیا۔ دوسرے دن نکل کر آئے تو پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ ان کو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمانوں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ اب بہت گہرا گڑھا کھودا، اور یقین ہو گیا کہ اتنا گڑھا کھودنے کے بعد اتنی اس میں سے مٹی نکال کر لاش کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن پھر تیسرے دن بھی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ یہ مسلمانوں کا نہیں، اوپر والے کا کام ہے۔ انا کفیناک المستہزئین۔ آپ علامہ اقبال کا ایک شعر بہت سنتے ہیں، کعبے کو محافظ مل گئے صنم خانے سے، پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ یہ کیا واقعہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ منگولی جو اسلام دشمن تھے، ان کا ایک شہزادہ اسلام لانا چاہ رہا تھا، وہ عیسائی بننا چاہ رہا تھا۔ تو عیسائی پادریوں نے اس کو حلف دلانے کے لیے ایک بڑا پروگرام رکھا، اس میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے، اور اس کو بپتسمہ دلانے کے لیے، عیسائیت کی قسم دلانے کے لیے کاروائی شروع ہوئی۔ تو ایک پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں اس کو لکھا ہے۔ تو جب وہ گستاخی رسول کرنے لگا تو وہاں ایک کتا تھا، اس نے اس پر حملہ کر دیا، کاٹنے لگا۔ پھر کتے کو وہاں سے ہٹایا گیا، پھر وہ دوبارہ تقریر شروع کی تو پھر اس نے گستاخی کی۔ کتے کو باندھ دیا گیا تو بھی کتا توڑ کر پھر اس پر حملہ کرنے لگا۔ تو وہ جو منگولی شہزادہ تھا، عیسائی قبول کرنے کے لیے، عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ محمد کے خلاف میں کچھ بولتا ہے تو کتا کاٹتا ہے، تو کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ اس نے علماء کو بلایا، پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ اسی محفل میں 30,000 منگولی اسلام قبول کیے۔ تو کبھی یہ واقعات ہمارے حق میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے مکرتمونا مکرنا و مکرتمونا مکرنا، تم اپنی مکاری کیے، ہم اپنی تدبیر کیے۔ دنیا جل رہی ہے، اگنی پت۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ہماری تھوڑی سی ناسمجھی بہت سارے نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ مومن کا صبر و استقامت، جو باتیں مکمل کہی گئی ہیں وہ ساری باتیں، گرچہ کہ علماء غیر علماء اس پر بحث کیے بغیر، خذ ما صفا دع ما قدر، عربی کا ایک محاورہ ہے۔ جو چیز اچھی لگی اس کو آپ کہیں سے بھی ملے، خذ ما صفا، جو پیور ہے اس کو لے لیجیے، دع ما قدر، جو گدلا ہے اس کو چھوڑیے۔ یہ اصول ہے۔ اس میں برادر غیر برادر عالم، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہیں، بہت سارے جاہل لوگ بھی پڑھے لکھے۔ علم کے اعتبار سے یہ کیٹیگریز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ماحول کے لحاظ سے کچھ چیزیں الگ سسٹم بنا لیا ہے، خیر یہ الگ چیز ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیو، 12 بج چکے ہیں، دوسرے دن میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والا ہمارے لیے ہر لمحہ کامیابی کا لمحہ بنائے،
ہر فکر ہماری خیر کی فکر ہو، ہر نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ عمل خیز بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو عمل کرنے والا، اتحاد و اتفاق سے رہنے والا بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے لیے ان کو جینے اور خیر کے لیے، دین کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ شرک سے بچائے اور توحید کو سینوں میں اجاگر رکھے، غلط موبائل کے استعمال سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہماری بچیوں کو، بچوں کو جو مفید استعمال ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ان کو توفیق دے، حلال رزق سے نوازے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپس میں الفت و محبت کو بڑھاوا دے، ہماری بچیوں کی شادیاں کروا دے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے لگوا دے، اس پروگرام کے قائم کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت، رزق و مال و دولت سے نوازے اور اس کو آخرت کے لیے ہم سب کے لیے ثواب دارین کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔